مجھے آج بھی وہ لمحہ اچھی طرح یاد ہے جب میں عالم ارواح کے بے کراں وسعتوں میں گمسم ایک انجانی اداسی اوڑے بیٹھا تھا۔ کیوں اداس بیٹھے ہو؟ ایک نسوانی ملکوتی آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں یکدم اپنی گہری سوچوں سے باہر نکلا۔ وہ میرے عین سامنے لہرا رہی تھی۔ نظر اٹھائی تو وہ نقش و نگار کی ایسی دلنشیں مالک تھی کہ روح بھی ٹھہر جائے۔ میں اسے جانتا نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی جو میرے جواب کی منتظر تھی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر پوچھا، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ایک گہرا راز بتانے والے لہجے میں بولی، مجھے معلوم ہے تم کیوں غمگین ہو، لیکن یاد رکھو، اداس ہونے سے تقدیر کا لکھا رک نہیں سکتا۔ اگر ہمیں واپس جانا ہے تو ہمیں اس دنیا میں ہاتھ لگا کر آنا ہوگا۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے یہ بات کہی۔ میں نے کہا، ہاتھ لگا کر آنا مشکل نہیں ہے، مگر میں نے دیکھا اور سنا ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی جو گئے وہ اب تک واپس نہیں آئے۔ ہمیں محو گفتگو دیکھ کر ہمارے ارد گرد لہرانے والی دیگر روحیں بھی قریب آ کر حلقہ بنا کر لہرانے لگیں اور ہماری باتوں میں دلچسپی لینے لگیں۔ اچانک ایک طرف سے آواز گونجی، تم لوگوں کو علم نہیں، مالک کی طرف سے حاضری کی منادی دی گئی ہے اور تم یہاں باتوں میں مشغول ہو۔ یہ سنتے ہی پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں ہم سب مالک کے روبرو حاضر تھے۔ ہم سب نظریں جھکائے ایک لرزش میں لہرا رہے تھے۔ دفعتاً فضا میں ایک ایسی آواز پھیلی جس کو سن کر ہر روح سرشاری میں جھومنے لگتی تھی۔ یہ ہمارے مالک کی آواز تھی جسے ہم ہر بار حاضری پر سنتے تھے، مگر جیسے ہی ہم وہاں سے نکلتے بہت کچھ ذہنوں سے محو ہو جاتا اور کچھ یاد بھی رہتا۔ ہم نے التجا کی، اے ہمارے بزرگ مالک، جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں اور کچھ یاد رہتی ہیں۔ جواب میں ہمیشہ یہی فرمایا جاتا، جو ہم چاہیں وہی ہوتا ہے۔ آج بھی کئی روحوں نے یہی سوال دہرایا، مگر وہی جواب عنایت کیا گیا اور ہم سب کو واپس لوٹنے کا حکم ملا۔ ہم سر جھکائے ایک مخصوص لرزش میں اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف پلٹے۔ ہماری پناہ گاہیں کیا تھیں؟ وہ چند پاک کلمات تھے جو ہمارے گرد حالہ بنائے گھومتے رہتے تھے۔ ہم ان سے باہر نہیں جا سکتے تھے، مگر ہمیں فضاؤں میں کہیں بھی جانے کی آزادی تھی۔ ہم اڑتے تو وہ کلمات بھی ہمارے گرد حالہ کی صورت میں رہتے اور وہی ہمارے حفاظتی انتظامات تھے۔ حاضری کے بعد ہر بار کی طرح جو بات ہمارے ذہنوں میں گونجتی رہتی وہ یہ تھی کہ جب وہ سرشاری والی آواز ہم سے پوچھتی، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب ایک آواز میں کہتے، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔